نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي الفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کا بے انتہا شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے ہم تمام کو قرآن کا علم سیکھنے، دین کے مسائل جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی جو توفیق عطا فرمائی ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو اللہ کے بھیجے گئے تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور مشقتوں سے ہم تک یہ دین پہنچا۔ میں پڑھتی ہوں درود، آپ بھی پڑھیے درود۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ آج مسائل، عورتوں کے مخصوص مسائل کے بارے میں لب کشائی کرنے والی ہوں۔ مجھ جیسی حقیر آپ کے سامنے آج جن باتوں کے تحت لب کشائی کرنے والی ہے وہ مسائل قرآن مجید، مسائل رمضان یا پھر مسائل خواتین، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس پر لب کشائی کروں گی انشاءاللہ۔ اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت زبان سے حق نکالے اور ناحق چیزوں سے محفوظ رکھے، اور جو بات زبان سے نکلے وہ دلوں پر اثر کرنے والی بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلی نشست میں ہم پڑھے تھے کہ کہاں تک ہوا تھا، غسل کا طریقہ رہ گیا تھا، غسل کب واجب ہوتا ہے، حیض و نفاس کے مسائل، کچھ چیزیں باقی رہ گئی تھی۔ تو سب سے پہلے ہم غسل کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ حیض کا غسل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور سوال کرتی ہے غسل حیض کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت اپنا پانی اور بیری کے پتے لے کر اچھی طرح پاکیزگی حاصل کر لے۔ سب سے پہلے پانی اور بیری کے پتے لے کر اپنے جسم کی اچھی طرح سے پاکی حاصل کر لیں، پھر سر پر پانی ڈال کر اسے اچھی طرح ملے، یعنی سر کی جڑوں میں اندر تک پانی جانا چاہیے، کوئی چیز سوکھی نہ رہے، یہاں تک کہ بالوں کی کوئی چیز سوکھی نہ رہے وہاں تک پانی کو پہنچانا چاہیے۔ پھر اپنے اوپر پانی ڈالے، پھر کستوری لگا کر کپڑے یا روئی کا ٹکڑا لے کر اس سے پاکیزگی حاصل کریں، یعنی کستوری ایک روئی میں یا پھر ایک کاٹن کے کپڑے میں لگا کر اس سے اپنی شرمگاہ کی صفائی کریں، کیونکہ جہاں گندگی لگی ہوئی ہو اس چیز کو سب سے پہلے صاف کیا جانا چاہیے۔ سب سے پہلے اپنی شرمگاہ کو صاف کیا جائے، پھر اس کے بعد اچھی طرح وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر اپنے جسم پر پانی بہائیں،
یہ سمپل طریقہ ہے غسل جنابت کا ہو یا پھر غسل حیض کا. پہلی چیز کیا کرنا ہے ہمیں کہ اپنی شرمگاہ کو بہت اچھی طریقے سے دھو لینا ہے، اس پر جو گندگی لگی ہے اسے صاف کرنا ہے، اور اس میں جو بدبو آنے لگتی ہے اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے کستوری روئی میں یا پھر کپڑے میں، کاٹن کے کپڑے میں کستوری لگا، ایک خوشبو ہوا کرتی ہے یہ کستوری، تو اسے لگا کر اب سب سے پہلے شرمگاہ کو صاف کرنا ہے. اس کے بعد وضو کرنا ہے، پھر وضو کرنے کے بعد اپنے جسم سے پانی بہانا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پیر تک کوئی چیز سوکھی نہ رہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا جسم غسل کے بعد بھی سوکھا ہو اس کا غسل مکمل نہیں ہوا، یعنی جسم کا ہر حصہ ہر عضو تر ہونا چاہیے، یہی غسل کا مکمل طریقہ ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے میں اور آپ نے ایجاد کیا ہے کہ اس میں کچھ اور دعائیں پڑھنی چاہیے، کچھ اور مزید اضافہ کرنا چاہیے، جیسے کچھ دعائیں ہوتی ہے غسل حیض کے لیے الگ، غسل جنابت کے لیے الگ، الگ الگ دعائیں ہوتی ہے. وہ دعائیں پڑھ کر کوئی آ کر دم کرتا ہے، پھر ہم اس کا غسل کرتے ہیں. اور بہت سی جگہ غسل جنابت میں دیکھا جاتا ہے کہ جب غسل جنابت کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے کوئی اور نہلانے کی کوشش کرتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. شرم و حیا اسلام کا ایک حصہ ہے. ہم اپنی شرم کھو بیٹھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے ذریعے سے اپنے جسم کو نہلانے کی کوشش کرتے ہیں. نعوذ باللہ. اس کا حق اگر کسی کو ہے تو وہ شوہر ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا دونوں ایک ساتھ غسل کیا کرتے تھے، ایک ہی ٹب میں ایک ساتھ غسل کر سکتے تھے. تو یہ حق اگر کسی کو ہے تو وہ شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہے. باقی کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ جا کر اپنی کسی بھی عورت کو غسل دے. کسی دوسری عورت کا جسم دیکھنا ناجائز ہے. یہ شرم ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے. شرم و حیا اسلام کا آدھا حصہ ہے. شرم و حیا ایمان کا ایک جز ہے. تو ہم اپنی شرم نہ کھو بیٹھیں، بلکہ غسل کا یہی طریقہ ہے کہ ہم صرف اور صرف 3 سٹیپس میں اپنا غسل ختم کریں. یہ دعائیں پڑھنا، دعائیں پڑھ کر دم کرنا، پانی نہانا. کتنی بے ادبی کی بات ہے کہ ہم اللہ کا نام اس پانی پر لے رہے ہیں جس پانی کو ہم اپنے گندے جسم پر بہانے والے ہیں. نعوذ باللہ. دیکھیے اسلام ایک مکمل دین ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے چند دن پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی تھی، جب اللہ رب العزت نے صاف انداز میں کہہ دیا کہ میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے تم پر. اور جو شخص اس میں ایجاد کرنے کی کوشش کرے گا، جو اپنے آپ سے کچھ چیزیں ایجاد کرے گا، وہ ناقابل قبول ہے، بلکہ وہ بدعت کا مستحق ہو جائے گا اور اس پر عذاب کا آنا لازم ہوگا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا قول و عمل نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے، ناقابل قبول ہے. مردود کسے کہتے ہیں؟ جو شیطانی عمل ہو اسے مردود کہتے ہیں. تو ہم نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کر لی ہیں تو یہ غلط بات. اور دیکھیں اب آگے چلتے ہیں. عورت کے لیے جو شخص حیض کی حالت میں کچھ مسائل لیتے ہیں، جیسے حیض کی حالت میں کون سے کام کرنا ہمارے لیے حلال ہے. جب ہمیں حیض ہو جائیں تو اس وقت کون سے کام کرنا ہمارے لیے حلال ہے اور کون سے کام کرنا ہمارے لیے حرام. پہلی چیز ہم حرام چیزوں کو لے لیں، جیسے
سب سے پہلے نماز پڑھنا ہمارے لیے حرام ہے. حیض کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، حیض کی حالت میں روزہ نہیں رہ سکتے، حیض کی حالت میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، حیض کی حالت میں قرآن مجید کو چھو نہیں سکتے اپنے ہاتھوں سے، اور حیض کی حالت میں مسجد میں ٹہر نہیں سکتے، حیض کی حالت میں جماع نہیں کر سکتے، اور حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے. لیکن ایک مسئلہ ہے کہ حائضہ پاک ہو کر روزوں کی قضا کرے گی، نمازوں کی قضا نہیں کرے گی. اس کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، کہتی ہے ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھی، لیکن ہم روزوں کی قضا ضرور کرتی تھی، لیکن نمازوں کی ہم قضا نہیں کرتی تھی. اس سے بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ ہم نمازوں کی قضا نہ کریں بلکہ صرف روزوں کی قضا کریں، اور روزوں کی قضا کرنا ہم پر لازم و ملزوم ہے. اور قرآن کریم کو چھونا نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی عورت رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے قرآن پڑھنا چاہتی ہے تو علماء نے اس کو پڑھنے کی اجازت دی ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھ سکتی ہیں، لیکن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوئے گی بلکہ کسی کپڑے کا استعمال کرے گی، کسی پاک کپڑے کا اپنے ہاتھ پہ استعمال کرے گی، جیسے گلوز ہیں، اگر دھوئے ہوئے گلوز ہیں تو اس سے وہ قرآن کھول کر پڑھ سکتی ہیں. اس میں اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ پڑھ سکتی ہیں قرآن. وہ بھی صرف رمضان کے مہینے میں علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اس کا بھرپور فائدہ ہمیں اٹھانا ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے فضیلت کا باعث ہے، تو اس فضیلت کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے، اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کے لیے ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں. اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو حائضہ عورت نہیں پڑھے گی بلکہ ان آیتوں کو توڑ توڑ کر پڑھے گی. نہیں، یہ غلط طریقہ ہے. ایسا نہیں کہا، کیونکہ اس کی زبان پاک ہے، وہ اللہ کا ذکر کرے گی. دیکھیے، اگر ایک موٹی بات میں آپ کو سمجھاؤں، اگر کوئی عورت اللہ کی عبادت کرنے والی ہے، بہت زیادہ عبادت کرنے والی ہے، اگر اس سے کہہ دیا جائے کہ وہ 8 دن 10 دن اللہ کی عبادت سے دور رہے، بالکل اس کا ذکر نہ کرے، اللہ کا نام اپنی زبان پر نہ لے، اللہ کا ذکر نہ کرے، کوئی دین کی بات نہ کرے، تو ناپاک ہے، تو ایسا نہیں کر سکتی. اگر ایسا کسی کا مسئلہ ہے تو آپ خود اندازہ لگائیے، اللہ رب العزت نے ہم تمام کو عقل و فہم دیا ہے. ہم یہ سوچیں کہ اگر کوئی عورت ایسا کرنے لگ گئی کہ وہ اللہ کا نام ہی اپنی زبان پر نہ لے، جب وہ حیض کی حالت میں ہو، وہ ذکر ہی نہ کرے، وہ قرآن کی تلاوت ہی نہ کرے، تو اس کا اسلام سے پھر جانا بھی ممکن ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. کیونکہ اتنے دن اپنے رب سے دور ہو جانا، اتنے دن رب کا نام اپنے زبان پہ نہ لینا، یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل کام ہے. اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے رب کا ذکر ہر کروٹ پر کریں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں؟ کہ اللہ کے نیک بندوں کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. یہاں پر دیکھیے مرد اور عورت کا فرق نہیں بتایا. یذکرون اللہ، الذین یذکرون اللہ قیاما، یذکرون کا جو صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے وہ جمع کے لیے، یعنی سب لوگ، مرد عورت چھوٹا بچہ بڑا سب لوگ اس میں شامل ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کی مثال ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کا ذکر ہر وقت کرتے ہیں، قیاماً کھڑے کھڑے، قعوداً بیٹھے بیٹھے، قیاماً وقعودا وعلی جنوبہم، وہ ہر کروٹ پر، ہر جانب پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں حالانکہ ہم حیض کی حالت میں ہوں. اور مسجد میں ٹھہرنا ہمارے لیے جائز نہیں، ہم مسجد میں نہیں ٹھہریں گے کیونکہ وہاں پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. جمع کرنا بھی یہ صحیح نہیں ہے حیض کی حالت میں.
اور حیض کی حالت میں طلاق دینا بھی نہیں ہے. جب عورت پاک ہو جائے تب آپ اسے طلاق دے سکتے ہیں، لیکن حیض کی حالت میں طلاق دینا بھی ناجائز ہے. اس کے بعد حیض کی حالت میں جو حلال امور ہے اس میں ہے، دیکھیے، شرمگاہ کے علاوہ دوسری جگہ مباشرت کی جا سکتی ہے. عورت کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا بھی ہمارے لیے جائز ہے. حائضہ اپنے خاوند کے سر دھو سکتی ہیں. بحالت حیض کنگھی کرنا اس کے لیے جائز ہے. حیض اور حائضہ کے جسم پر سر رکھ کر قرآن پڑھنا بھی جائز ہے. حائضہ کے جسم پر سر رکھ کر قرآن پڑھنا بھی جائز ہے. اللہ کا ذکر کرنا جائز ہے. حج اور عمرہ کا احرام باندھنا، طواف کعبہ کے علاوہ حج اور عمرہ کے سارے کام انجام دے سکتی ہے. عورت حج اور عمرہ کے سارے کام انجام دے سکتی ہے، احرام باندھ سکتی ہے، سب کر سکتی ہے، لیکن خانہ کعبہ کا طواف صرف نہیں کر سکتی. باقی سب کام حیض کی حالت میں اس کے لیے جائز. اچھا، حیض سے پاک ہونے کی علامتیں کیا ہیں؟ حیض سے پاک ہونے کی علامت کیا ہے؟ ایک، سفید پانی کا دیکھ لینا اور خشکی کا دیکھ. خشکی یعنی سوکھا پن، یعنی کوئی اسپاٹنگ ہمیں نہ ہو رہی ہو، جیسے ریڈ جو خون ہمیں آتا ہے وہ حیض کا، وہ خون تھوڑا بھی دکھائی نہ دے رہا ہو بلکہ سوکھا ہو سب، تو اس وقت خشکی کی حالت. اور سفید پانی کا دیکھ لینا، یہ حیض سے پاک ہونے کی دو علامتیں. ایک اور مسئلہ عورتوں کا یہ ہے کہ غسل حیض کے پہلے یا بعد میں مٹھیالے پانی کا حکم، یعنی یلو یا پھر کون سا کلر کہیں گے اسے، میرون نہیں بلکہ ریڈ اور یلو کے بیچ کا کلر جو ہوتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس وقت بھی ہم نماز نہیں پڑھیں گے اگر وہ کلر کا، جیسے مطلب یلو اور ریڈ کے بیچ جو کلر ہوتا ہے وہ کلر کا ہمیں کچھ سپاٹنگ دکھ رہی ہے، تو اس وقت بھی ہم نماز چھوڑیں گے جب تک کہ ہمیں سفید پانی نظر نہ آ جائے یا پھر خشکی نظر نہ آ جائے. ہاں. اور نفاس، اس کے بعد ہے نفاس. نفاس کا اصطلاحی معنی، نفاس وہ خون ہے جو ولادت کے بعد ماں کے رحم سے خارج ہوتا ہے. بچے کی ولادت کے بعد ماں کے رحم سے جو خون خارج ہوتا ہے وہ خون نفاس کا خون کہلاتا ہے. مدت نفاس یعنی نفاس کی مدت کتنی ہونی چاہیے، کتنے دن. دیکھیے، نفاس کی کم سے کم کوئی مدت نہیں، زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے. کسی کو کم بھی ہو سکتا ہے، جیسے 4 دن 5 دن، تو وہ اپنی عدت کے لیے، مدت کے لحاظ سے، یعنی جب تک وہ اس کو پچھلی مرتبہ کتنے دن ہوا تھا اس کا خیال رکھتے ہوئے وہ غسل کر لے گی. جب بھی بند ہو جائے گا وہ غسل کر لے گی اور نماز پڑھنا شروع کر دے گی. اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ہے 40 دن ہے، کسی کو 40 دن بھی ہوتا ہے. 40 دن تک وہ رکے رہے گی، نماز نہیں پڑھے گی، لیکن اللہ کا ذکر کرے گی. بحالت حیض وہی کام حرام ہے جو بحالت نفاس وہی کام حرام ہے جو بحالت حیض حرام ہے، اور بحالت نفاس وہی کام حلال ہے جو بحالت حیض حلال ہے. حیض کی حالت میں جن کاموں کا کرنا ہمارے لیے حلال ہے، نفاس کی حالت میں بھی وہ کام ہم کر سکتے ہیں. اور نفاس کی حالت میں، حیض کی حالت میں جو کام کرنا ہمارے لیے حرام ہے وہی کام ہم نفاس کی حالت میں نہیں کر سکتے. نفاس کی حالت میں بھی ہمارے لیے وہ سب کام حرام ہے. ایک اور چیز ہے استحاضہ. استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ استحاضہ کی تعریف، مراد وہ خون ہے جو عورت کی شرمگاہ سے زیادہ حیض کے علاوہ ایک رگ سے جاری ہوتا ہے جسے عازل کہا جاتا ہے. ایک رگ ہوتی ہے جو پھوٹ چکتی ہیں عورتوں میں، تو اس رگ کا نام عازل ہے، اور
اس کا نام استحاضہ ہے، اس خون کا نام استحاضہ ہے۔ تو جب ہمیں استحاضہ لاحق ہو جائے تو ہم حیض کے دن شمار کر کر غسل کر کر نماز پڑھیں گے۔ خون حیض اور خون استحاضہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بہت سے لوگوں کی یہ بیماری ہوتی ہے تو وہ لوگ 40 دن 50 دن، کنواری لڑکیاں بھی 40 دن 50 دن نماز پڑھنے سے رک جاتی ہیں، کیونکہ انہیں مسائل پتہ نہیں ہے، انہیں دین کا علم پتہ نہیں ہے، اور وہ کوشش بھی نہیں کرتی ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں۔ لیکن دین کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، عورتوں کے مسائل حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم خود یہ بھی جانیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے۔ ہم آج 100 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ چل ہی نہیں سکتا کہ ہم کس وجہ سے یہ نماز چھوڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے ہمارے نماز چھوڑنے کی؟ کہ ہم جو نماز چھوڑ رہے ہیں اس کی ہمارے لیے چھوٹ ہے، اس پر ہمیں عذاب و ثواب ہے کہ نہیں، یہ ہم نہیں سوچتے۔ مسائل جانے بغیر ہم اپنے دل کی منمانی سے ہم اپنے اسلام کو اپنے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں، منمانی طریقے سے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے۔ دیکھیے استحاضہ کا خون کا فرق کیا ہے، استحاضہ اور حیض کے خون میں فرق کیا ہے وہ دیکھیے۔ حیض کا خون سرخ کالے پن کی جانب مائل ہوتا ہے، سرخ یعنی میرون اور کالے پن کی طرف وہ مائل ہوتا ہے، اور استحاضہ کا خون سرخ ہوگا، لال تو ہوگا لیکن زردی کی طرف مائل ہوتا ہے، یعنی پیلے پن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اور ایک چیز، استحاضہ کے خون میں بدبو نہیں ہوتی، حالانکہ حیض کے خون میں بدبو ہوا کرتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آپ کی ایک زوجہ نے بحالت استحاضہ اعتکاف کیا۔ اللہ اکبر۔ وہ سرخی اور زردی دیکھتی تھی اور بسا اوقات ہم ان کے نیچے ایک تھالی رکھ دیتی تھی اور وہ نماز پڑھ لیتی تھی۔ دیکھیں ہمارے پاس جو کام ہم کرتے ہیں اس پہ ہم شرم محسوس کرتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ملامت کرتے ہیں کہ یہ کیسے کام ہم کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، مسجد میں اعتکاف ایک زوجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ایک اعتکاف کر رہی ہے، اور اس اعتکاف میں وہ استحاضہ کی حالت میں ہوتی ہے، ان سے سرخی اور زردی دونوں قسم کا پانی نکلتا ہے، اور بسا اوقات حدیث کہتی ہے بسا اوقات ہم ان کے نیچے تھالی رکھ دیتی تھی تاکہ اس میں وہ پک جائے۔ مطلب حالت استحاضہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، استحاضہ کی حالت میں کیسے ہم نماز پڑھیں، کب تک ہمیں حیض آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کا خون کون سا ہے۔ حیض کے خون کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کالے اور میرون کی طرف مائل ہوتا ہے، کالی ہی ہوتا ہے لیکن کالے کی طرف مائل ہے، لیکن استحاضہ خون پیلے پن کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ لگا کر غسل کریں گے، لگا کر نماز پڑھیں گے۔ کچھ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ استحاضہ والی صرف وضو میں نماز کیے، شرم دھوئیں اور وضو کریں نماز پڑھیں، لیکن تحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زیادہ محبوب مذہب کہتے ہیں جو زیادہ
مستحب طریقہ یہ ہے کہ عورت جو جس کو استحاضہ لائق ہو وہ عورت کیا کرے گی، فجر کے لیے ایک غسل، فجر کے لیے ایک غسل کر لی، فجر کی نماز پڑھی، پھر ظہر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر ظہر کو تاخیر لگی، دیر سے پڑھیں ظہر تاخیر، اور ظہر کو تاخیر کر لے گی، عصر تقدیم کر لے گی، ظہر کو تھوڑا لیٹ کر لیں گے ظہر کی نماز کو، اور عصر کی نماز کو تھوڑا پہلے کر لیں گے، اور دونوں نمازیں ایک ساتھ سے کہا جاتا ہے، دو نماز کو ایک ساتھ کر کے دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھیں گی، اور اس کے بعد مغرب کو تاخیر کر لے گی اور عشاء کو تقدیم کر لے گی، دونوں کے لیے ایک غسل کر کے نماز پڑھے گی، یعنی دن میں 3 غسل کر کے استحاضہ والی عورت تینوں غسل کر 5 نمازیں ادا کرے گی۔ یہ مستحب طریقہ ہے، استحاضہ والی عورت کا مستحب طریقہ ہے۔ اگر وہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ ایک اور چیز، مزی سے غسل واجب نہیں ہوتا، ودی سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ سلسل البول کی بیماری میں مبتلا شخص کیا کرے؟ ایک اور مسئلہ ہے جو ہمارے پاس زیادہ عام ہے، جسے کہتے ہیں سلسل البول، یعنی پیشاب کے خطروں کا، جو بڑی عمر والی عورتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ پیشاب کے خطروں کا بار بار گر جانا، یعنی جیسے طہارت بار بار ٹوٹ جانا، بار بار پیشاب کا نکل جانا، یہ ایک بیماری ہوتی ہے بڑی عمر کی عورتوں میں، جیسے بوڑھیوں میں یا پھر کوئی جوان عورتوں میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے اگر آپ کو دن میں 1 مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، نماز کے لیے ٹھہرے تو 1 مرتبہ، صرف 1-2 مرتبہ ایسا ہو رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے، اپنی شلوار بدل لیں گے اور جہاں گندگی لگی ہو اسے صاف کریں گے اور اپنے کپڑے بدلیں گے۔ لیکن اگر کسی کا اس کا سلسلہ چلتا ہی جا رہا ہے، جیسے بار بار پیشاب کے خطرے نکلنے کا اندیشہ ہے، بار بار نکل رہے ہیں پیشاب کے خطرے، تو وہ عورت کیا کرے گی، اپنی شلوار پر صرف چھینٹے مار کر وضو کر کے نماز پڑھ لے گی، اسے بار بار شلوار بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے شلوار پر پانی کے چھینٹے مار کر نماز پڑھ سکتی ہے۔ یہ ہو گیا حیض، استحاضہ اور نفاس کے مسائل۔ ایک اور چیز اس میں جو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ اب جیسے روزوں کے مسائل چل رہے ہیں، اس میں اگر کوئی عورت حائضہ ہو، اس کا حیض ختم ہو چکا، رات کو ختم ہو چکا، یا پھر سحری کے وقت ختم ہو رہا ہے، اس کا حیض ختم ہو گیا، اس کو پتا چل گیا کہ وہ اب حیض ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے جسم کی تاثیر کے لحاظ سے عورت خود ہی جان سکتی ہے کہ اس کا حیض کب ختم ہوگا، کب نہیں ختم ہوگا، ہر مہینے کی تاثیر کے لحاظ سے وہ خود جانتی ہے، تو اپنے جسم کی تاثیر کے لحاظ سے وہ جانتی ہے کہ اس کا حیض اب ختم ہوگا، یعنی سحری کے وقت ختم ہوگا، تو اسے چاہیے کہ وہ سحری کر لے، بحالت حیض ہی سحری کر لے غسل کیے بغیر، پھر اس کے بعد وہ کیا کرے گی، غسل کرے گی، غسل کر نماز پڑھے گی۔ پہلے سحری کر لے گی، کیونکہ سحری کا وقت کم ہوتا ہے، تو سحری کر لے گی، سحری کرنے کے بعد غسل کرے گی، پھر نماز پڑھے گی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سحری کرے سو جائیں، جب بولے جب اٹھے، دن میں اٹھے غسل کرے نماز پڑھے، ایسا نہیں،
بلکہ صرف سحری کرے گی، سحری کے فوری بعد غسل کرے گی، غسل کر کر فجر کی نماز ادا کرے گی. یہ ضروری ہے اس کے لیے، کیونکہ جو شخص روزے کی حالت میں نماز کو ترک کرتا ہے تو ایسے روزے کی رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو آپ بھی اپنا فریضہ سمجھیں، تو آپ بھی اسے ضروری سمجھیں اور حیض کی حیض سے پاک ہو کر فوراً بعد سحری کر لیں، پھر اس کے بعد فوراً ہی غسل کر کر نماز پڑھیں. یہ ایک مسئلہ ہے. اس کے بعد جو چیز ہمیں معلوم کرنی ہے وہ تیمم ہے. تیمم کیا ہے؟ تیمم کیا ہے اور یہ کب ہم پر واجب ہوتا ہے؟ اس کے لیے میں ایک آیت آپ کے سامنے رکھوں گی، دیکھیں سورہ مائدہ آیت نمبر 6 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. یہ تو نماز کا طریقہ، یہ تو وضو ہو گیا. جیسے جب تم اے ایمان والوں، جب تم نماز کی طرف جاؤ، نماز کے لیے ٹھہرو، تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ فاغسلوا، دھونا ہے اپنے چہروں کو، ہاتھوں کو کوہنیوں تک، پھر اپنے سروں کا مسح کرنا ہے، پھر اپنے پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهِّرُوا، یعنی اگر تم میں سے کوئی شخص جنبی ہے، حالت جنابت میں ہے، یعنی کسی نے مباشرت کی ہے، ہم بستری کی ہے لیکن غسل نہیں کیا بلکہ جنبی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، یا تم میں سے کوئی مریض ہے، یعنی مریض ہے، بیمار ہے، وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر کی حالت میں. جو شخص جنبی ہے تو وہ اپنی جنابت کو پاک کر لیں، غسل کر لیں. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، یا کوئی اب مریض ہے، بیمار ہے، یا وَعَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر ہے، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم میں سے کوئی نجس ہو، نجاست کی حالت میں ہو، یعنی اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ میری بہنوں، آپ لوگوں سے گزارش ہے جس کے بھی مائکس بند نہیں ہے وہ اپنے مائکس بند کر لیں. تو دیکھیے کیا فرما رہے ہیں رب العزت، اگر کوئی بیمار ہو، سفر کی حالت میں ہو، یا پھر کسی نے استنجا کرنا کسی کے لیے لازم ہو، جیسے اگر کوئی پیشاب پاخانہ کوئی چیز سے فارغ ہوا ہے تو اس کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے. یا پھر أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ،
یا عورتوں کو جس نے چھوا ہو، یعنی عورتوں سے میلاب ہوا ہو کسی کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم بستری کیا ہو جس پر غسل واجب ہو۔ فلم تجدوا ماء، اگر وہ پانی نہ پاتا ہو، یعنی اسے پانی نہیں ملتا ہے، پانی کہیں بھی نہیں مل رہا ہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو اسے چاہیے کہ وہ پاک مٹی سے تیمم کرے۔ فامسحوا، پس وہ مسح کرے، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ، اور اسی سے اپنے ہتھیلیوں کا مسح کرے۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، اور اللہ کا ارادہ صرف یہی ہے کہ وہ تم کو پاک رکھیں، کسی بھی ذریعے سے تمہیں پاک رکھے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دے۔ دیکھیے رب العزت کا یہ ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ رب العزت نے ہم کو ساری زمین ہمارے لیے، یعنی امت محمدیہ کے لیے مٹی کو پاک بنایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جسے اللہ رب العزت نے ساری زمین کو اس کے لیے پاک بنا دیا۔ نبیوں میں زیادہ خوش نصیب نبی میں ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ساری زمین کو میرے لیے پاک بنا دیا۔ تو دیکھیے تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم کا طریقہ قرآن کی آیت سے ہی ہمیں پتہ چل گیا کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ صرف مٹی پر ہاتھ ماریں گے اور انہی ہاتھوں سے چہرے پر ایک مرتبہ پھیریں گے، اور ہتھیلیوں پر، کوہنیوں سمیت، بازوؤں سمیت ہاتھ پھیرانا یہ نہیں ہے۔ کب کرنا ہے؟ پانی نہ ملنے کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر پر ہونے کی وجہ سے، اور اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے قصد۔ تیمم کا اصل معنی یہ ہے، ڈکشنریکل میننگ اس کا قصد کرنا، یعنی ارادہ کرنا، لغوی معنی اس کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور تیمم کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور تیمم کب ٹوٹ جاتا ہے؟ جب پانی مل جائے تو تیمم فاسد ہو جاتا ہے۔ جب پانی مل جائے تو تیمم ہمارا خود بخود تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی نہ ملنے پر ہی ہم تیمم کریں گے۔ پانی ہے ہمارے پاس پھر بھی ہم کچھ سردی کی وجہ سے تیمم کر لے رہے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے، اس سے ہماری نمازیں قبول نہیں ہوگی، بلکہ پانی ملنے پر ہمیں تیمم نہیں کرنا چاہیے۔ بیماری کی وجہ سے، اور بیماری بھی ایسی ہو جس سے مطلب ایسی بیماری جس سے پانی میں اگر آپ ہاتھ ڈالیں تو آپ کو مرنے کا اندیشہ ہو، تو اس وقت آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ تیمم نہیں کریں گے۔ جیسے ایک صحابی تھے، وہ آئے، غسل جنابت میں تھے، جو کہ بیمار تھے، اور ان کے سر پر پٹی باندھی ہوئی تھی، کسی زخم کی وجہ سے۔ وہ آئے صحابہ کے پاس، پوچھے کہ اے صحابہ، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے وہاں پر، تو آئے صحابہ سے پوچھے، کبار صحابہ سے پوچھے کہ میں حالت جنابت میں ہوں، مجھے اب نماز پڑھنا ہے، تو کیا میں غسل کیے بغیر وضو کر کے یا پھر صرف تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، تم جب جنبی ہو یعنی حالت جنابت میں ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم غسل کرے، غسل کرنا تم پر واجب ہے، تم صرف اور صرف تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ صحابہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ صحابی رسول گئے اور غسل کرے، نماز پڑھے، اور وہی حالت میں فوت ہو چکے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ غصہ ہو گئے،
اور صحابہ پر غصہ بھی کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اتنا تھا کہ غصے کی وجہ سے ان کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا. چہرہ مبارک سرخ ہو چکا تھا. پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو تم بات نہ کیا کرو. اس شخص کے لیے کافی تھا کہ وہ صرف تیمم کر کے نماز پڑھ لیتا. جب یہ آیت نازل ہوئی، اگر تم جنبی بھی ہو یا حالت سفر میں ہو یا مریض ہو یا تم پانی نہ پاؤ، ان 3 حالتوں میں جب تم پانی نہ پاؤ تو تمہارے لیے صرف تیمم کر کے نماز پڑھنا واجب ہے. لیکن نماز کو ترک کرنا کسی صورت میں تمہارے لیے نہیں ہے. تم نماز پڑھیں گے. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کرم کرے ہم پر، صرف نہیں آج میں پانی نہیں نہائی، صرف حالانکہ ہم پاک ہوتے ہیں، پوری طریقے سے پاک ہوتے ہیں. میں آج پانی نہیں نہائی تو میں آج نہیں پڑھوں گی نماز، کل سے پڑھوں گی. حالانکہ پاک صاف رہنے کے باوجود ہمارے یہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں کہ پانی نہیں نہائی تو میں پانی نہا کے کل سے نماز پڑھوں. اللہ اکبر. انشاءاللہ نماز کی الگ ٹاپک ہوگی. اس کے بعد تیمم ہو گیا. یہ ہو گیا مختصر تھا تیمم کا طریقہ اور حیض کے مسائل. یہاں تک آپ لوگ کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے مسائل شروع کریں گے. آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں حیض و نفاس کے تعلق سے یا پھر تیمم کے تعلق سے تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ نماز کے طریقے شروع کریں گے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ کہہ رہے تھے تیمم کے بارے میں، تو میرے کو سائنس کی بیماری ہے میم. میں زیادہ تر فجر کے نماز میں تیمم کر کے کرتی ہوں. کہیں کو بولے تو میرے کو فل سردی رہتی، ناک میں سے پانی ٹپکتا رہتا نا، تو پورے چھینکتی رہتی ہوں میں تھا سارا دن، صبح صبح پانی ناک میں لینے سے. جی آپ سائنس کی بیماری ہے. پانی گرم کر کے بھی تو وضو کر سکتے ہیں. پانی گرم کرے تو بھی کچھ بھی کرے تو بھی میرے کو سائنس کی بیماری سے بہت پریشان ہوں میں 3 سال سے. جی بہت ڈاکٹروں کے پاس ہو گئی، میں سکتی ہے آپ بہت کے علاج لیے کرا لی، فوڈ ہے. بہت پورے ہر طریقے سے میڈیسن یوز کری تو بھی نہیں کم ہو رہا میرے کو. جی کر سکتے ہیں آپ تیمم کر سکتے ہیں، لیکن دوسری نمازوں میں نہ کریں بلکہ صرف فجر میں نہیں کریں. فجر میں کرتی ہوں، میں فجر میں جی کر سکتے ہیں. جی حیض و نفاس کے تعلق سے کسی کے کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم. جی ہاں، کسی کا سوال ہے کہ حیض کی حالت میں وضو کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، حیض کی حالت میں وضو کر سکتے ہیں. ہیلو السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میم ہمارا ایک ڈاؤٹ تھا کہ جب وائٹ ڈسچارج ہوتا نا جی تب نماز پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، زیادہ ہوا تو بول کے جی اسی کو کہتے ہیں مزی. جیسے میں نے ابھی درس میں کہا کہ مزی پر صرف وضو ہے، غسل نہیں ہے. یعنی جس کو مزی لاحق ہو جائے، یعنی وائٹ بلیڈنگ جسے ہوتی ہے، تو اس وقت عورت نماز پڑھے گی، وضو کرے گی، نماز پڑھے گی. صرف وضو ٹوٹتا ہے، نماز نہیں ٹوٹتی، یعنی اس پر غسل واجب نہیں ہوتا. اس وقت صرف وہ وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی انشاءاللہ. جی میم جزاک اللہ.
अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। जी, निफास की हालत में अगर 40 डेज से पहले ब्लीडिंग रुक गई, पाक हो गए तो नमाज पढ़ ले सकते हैं नहीं, या 40 डेज के बाद ही पढ़ना पड़ेगा? वही अभी हमने कहा ना कि कम से कम मुद्दत नहीं है निफास की, कम से कम मुद्दत कोई नहीं है। 2 दिन हो सकती है, 4 दिन हो सकती है, 5 दिन हो सकती है, लेकिन उसकी ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 40 दिन है। तो आपको जब रुक जाए, सिर्फ निफास की ही बात नहीं है बल्कि हैज में भी अगर आपको एक ही दिन स्पॉटिंग हुई और रुक गई तो आप सिर्फ थोड़े एक चंद घंटे देखेंगे, अगर नहीं हो रही है स्पॉटिंग तो आप नमाज पढ़ लेंगे, गुस्ल करेंगे और नमाज पढ़ लेंगे, ठीक है। चाहे वो ना हालत निफास हो चाहे वो हालत हैज हो, तो दोनों हालतों में भी आप नमाज पढ़ेंगे। और जो शख्स नमाज छोड़ देता है 40 दिन की मुद्दत रखते हुए, हालांकि उसे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, उसके बावजूद वो 40 दिन की मुद्दत रखते हुए नमाज छोड़ता है तो उस पर अजाब होगा, ठीक है, जी मैम। नमाज छोड़ने का अजाब होगा। जी पर अब हस्बैंड के साथ हम रिश्ते करने के बाद ऐसा रोजों के वक्त कर सकते ना, तो सहर से पहले ही वसूल कर लेना या फिर सहर के बाद कर सकते? देखिए सहर कर लेना, अगर आपको वक्त नहीं है, आप सहर से पहले उठ गए तो आप सहर से पहले गुस्ल कर सकते हैं। सिर्फ वजू कर लें, वजू करके सहर कर लें, फिर उसके बाद आप गुस्ल करके फज्र पढ़े, लेकिन फज्र ना छोड़े, फज्र पढ़ना है आपको किसी हालत में। जज़ाकल्लाह। आमीन भैया। जी, हैज की मुद्दत के बारे में भी खुलासा कर दीजिए, क्योंकि किसी ने सवाल किया है 7 दिन या 11 दिन कहकर। जी देखिए, इसकी कोई मुद्दत नहीं है, और कुछ उलमा का ख्याल है कि जो लोग हैज की मुद्दत पर अगर मोहर लगा दे, यानी इतनी है अगर कोई कह रहा है तो वो इस्लाम से खारिज है। बहुत सारे जमहूर उलमा का ख्याल है। इसका मतलब ये है कि आपकी हैज की मुद्दत आपके ऊपर डिपेंड करती, आपके जिस्म पर डिपेंड करती, यानी आपको इस महीने में अगर 6 दिन आ रहा है तो आप 6 दिन के बाद ही गुस्ल करेंगे। हर महीना आपको 6 दिन गुस्ल मतलब हैज आ रहा है तो आप हैज के दिन मुकर्रर करेंगे, उसके बाद आप गुस्ल कर लेंगे। अगर आपको 2 दिन ही हैज आ रहा है तो आप दूसरे दिन तीसरे दिन आप गुस्ल कर लेंगे। आपको 4 दिन आ रहा है तो 5वें दिन आप गुस्ल कर लेंगे। इस तरह अपने अपने जिस्म की एक तासीर होती है, किसी को 11 दिन होता है, किसी को 9 दिन, किसी को 6 दिन, किसी को 5 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 4 दिन, इस तरह। यानी जब हैज बंद हो जाए वहां से उस पर नमाजें फर्ज होना शुरू हो जाती है। हम ये बहाना लगा के नहीं बैठ सकते कि 7 दिन ही रुकना है, 9 दिन ही रुकना है, 11 दिन ही रुकना है, ऐसा नहीं करेंगे। बल्कि हम क्या करेंगे, जब हमारा हैज खत्म हो जाए, उसके खत्म होने की 2 अलामतें बताई गई ना, एक खुश्की का देख लेना और एक दूसरा क्या है, सफेद पानी का देख लेना। ये 2 अलामतें अगर आपको नजर आ गई तो आप गुस्ल हैज करके नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे। किसी के और शायद सवालात है चैट में? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये कभी कभी हम बिस्तर करे वक्त भी हैज स्टार्ट होता ना, उस वक्त गुस्ल करना जायज है या सिर्फ जिस्म से नहाकर आ जा सकते? देखिए, जब हम इस्त्री करते हैं सॉरी हैज की हालत में हम बिस्तरी करना गुनाह है, बल्कि गुनाह कबीरा है जिस पर कफारा है। हैज की हालत में बिल्कुल जब तक के हैज का गुस्ल ना कर लिया जाए, अगर हैज बंद भी हो जाए, जैसे देखिए 6 दिन किसी का हैज है तो 6वें दिन से पहली वाली रात यानी 5वें दिन की रात अगर कोई हम बिस्तरी करता है तो वो भी उसके लिए जायज नहीं है बल्कि हराम है और उस पर कफारा है। अगर किसी शौहर ने जबरन उसके साथ हम बिस्तरी की है तो शौहर पर उसका कफारा होगा। लेकिन अगर औरत की उसमें औरत की भी उसमें खुश मतलब औरत भी राजी थी वो चीज करने के लिए, तो दोनों पर कफारा लाजिम होगा, दोनों पर कफारा होगा और वो कफारा है आपको अदा करना होगा। तो हालत हैज में जिमा करना नहीं है, क्योंकि जो मैंने खुतबा मसनूना में आयत तिलावत की थी क्या थी,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या तो सूरह बकरा की आयत नंबर 222, वयसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़ा फ़अतज़िलुन निसा फिल महीज़ वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि आपसे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे हैज़ के ताल्लुक सवाल किया जाएगा। कुल आप कह दीजिए हुआ अज़ा फ़अतज़िलुन निसा, वो एक बीमारी है जिससे लोगों को औरतों से उस वक्त औरतों से दूर रहा करे, फिल महीज़ी जब वो हैज़ की हालत में, वला तक़रबूहुन्ना उनको ना छुआ जाए, उनके करीब ना जाए। लेकिन मुबाशरत के अलावा सब कामें कर सकते हैं, यानी हम बिस्तरी के अलावा बाकी सब कर सकते हैं, लेकिन दुखूल नहीं होना चाहिए। इसके बाद वला तक़रबूहुन्ना उनके आस करीब ना जाने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम बिस्तरी ना किया जाए, हत्ता यतहुर्न यहाँ तक कि वो पाक ना हो जाए। यहाँ पाक होने का मतलब हैज़ का गुस्ल है, ठीक है। हैज़ के गुस्ल के बाद ही हम बिस्तरी कर सकते हैं, उससे पहले हम बिस्तरी करना जायज नहीं है, बल्कि गुनाह है, सबसे बड़ा गुनाह कबीरा है, ठीक है। अगर किसी ने नामालूम होने की वजह से ये काम कर लिया है तो तौबा कर ले, लेकिन आइंदा से मतलब इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें कफारा है, कफारा अदा करना है इंशाल्लाह। कभी कभी कैसा जैसे मतलब पीरियड्स नहीं स्टार्ट हुए पहले भी हम बिस्तरी कर देते, उसके बाद जब उस वक्त स्टार्ट होता, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसा रहा तो गुनाह नहीं होगा, कफारा नहीं होगा, बल्कि आपको पता नहीं था कि हैज है, तो आपकी मतलब आप पर गुस्ल जनाबत फर्ज था, मतलब वाजिब हो गया, गुस्ल करना आप पर वाजिब हो गया। उसके बाद आपको हैज आया है तो आप डायरेक्टली हैज का गुस्ल कर लेंगे, आपको अब जनाबत के गुस्ल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, शुक्रिया। जी, किसी ने तयम्मुम का तरीका फिर से दोहराने के लिए कहा है, मुख्तसर बता दीजिए। जी, तयम्मुम का तरीका जैसे कुरान की आयत से ही हम बता चुके हैं कि सिर्फ अपने हाथों को मिट्टी पर मारेंगे, मिट्टी या फिर धूल, मिट्टी या धूल पर मारेंगे और वही हाथों से सिर्फ एक ही मर्तबा चेहरे पर फेरेंगे और अपने हाथों की सिर्फ कलाइयों तक, कोहनियों तक नहीं, सिर्फ कलाइयों तक पहरेंगे। किसी ने और कुछ सवाल किया था चैट में? जी, हो गए हैं सवाल। किसी ने ये पूछा है कि दिन में 12 बजे के बाद हैज हो जाए तो रोजा फौरन टूट जाता है या नहीं? 12 बजे नहीं मेरी बहन, अगर आपको हैज, आप रोजा इफ्तार करने से 2 मिनट पहले भी आपको हैज शुरू हो जाए तो वो आपका रोजा फासिद हो जाएगा, आपका रोजा खत्म हो जाएगा, बल्कि आपको उस रोजे की कज़ा फिर से करनी होगी, सिर्फ क्योंकि हम नापाक हो जाते हैं, सिर्फ 2 मिनट भी अगर क्यों ना। ऐसा हमारे पास, हमारे माहौल में, हमारे कल्चर में ये बात आम है कि हम 12 बजे से पहले तक कुछ भी कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, ऐसा हो सकता है। मतलब 12 बजे से पहले अगर हैज आ गया तो हम रोजा तोड़ेंगे, उसके बाद अगर आ गया तो नहीं तोड़ेंगे, ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। कुरान और हदीस से हमको ये चीज नहीं मालूम होती है। कुरान हदीस से हमें जो चीज मिलती है वो ये है कि जब आपका हैज शुरू हो जाए तब से आपका रोजा खत्म, आप वहां से ही खा पी सकते हैं, आपका रोजा खत्म, और उस रोजे की खजा आपको करनी होगी। कुछ लोग कुछ लोग पैसे देते हैं रोजे के बजाय, रोजा नहीं रहते हुए कुछ लोग पैसे दे देते हैं। मतलब अगर ये कफारा होगा, जैसे अगर कोई रोजा नहीं रख सकता, यानी
وہ ایسا بیمار ہے، نہ اس کی وہ قضا کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ فی الوقت رکھ سکتا ہے. جیسے رمضان ہے، رمضان میں اس کی حالت یہ نہیں ہے کہ وہ روزہ رہے، یا پھر رمضان کے بعد بھی وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کی حالت ہی ایسی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو ویسے شخص کے لیے کفارہ دینا ہوگا. لیکن عام میں اور آپ ایسے لوگوں کے لیے کفارہ نہیں ہے. روزے نہیں رہ سکتے، دھوپ بہت ہے، سر درد ہے، پیر درد ہے، پیٹ درد ہے، یہ باتوں سے ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ روزہ چھوڑنے کا بھی عذاب ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے ہیں. یہ میری ٹاپک نہیں ہے، لیکن آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں صرف. تو آپ کو کسی حال ایک تندرست انسان کو روزہ نہیں چھوڑنا ہے. اگر بہت زیادہ بیمار ہے تو وہ چھوڑے گا اور اس پر کفارہ دے گا. جی، اور کسی کا کچھ سوال؟ سمرا علی. میم کچھ چھونا مناسب نہیں ہے، کسی نے پوچھا ہے کیا جنابت کی حالت میں کچھ چھونا مناسب نہیں ہے؟ نہیں، بالکل مناسب ہے. آپ چھو سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، جو کام آپ کو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ جنابت کی حالت میں، حالت حیض میں، کیونکہ میں نے کہا ابھی حالت حیض میں، حالت جنابت میں، حالت نفاس میں حلال امور کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ اپنے خاوند کا سر دھو سکتی ہے، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتی ہے، کھا پی سکتی ہے عورت، سب کچھ کر سکتی ہے، اللہ کا ذکر بھی کر سکتی ہے، لیکن فوراً بعد تو وضو کر لینا چاہیے. جی، کسی کا کوئی سوال ہے اور؟ میم جو رمضان کے روزے رہتے نا، اگر ڈیٹ آنے پر چھوڑ دیتے نا تو قضا کرنا ضروری ہے میم؟ بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ فرض روزے ہیں. جیسے حضرت عائشہ کی حدیث تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہم جب حالت حیض میں ہوتی تو نمازوں کی قضا نہیں کرتی، لیکن ہم پر روزوں کی قضا کرنا فرض ہوتا تھا. ہم روزوں کی قضا ضرور کرتی تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم روزوں کی قضا ضرور کریں.